ان میں سے کون سا مطالبہ ایسا غلط ہے یا نامناسب ہے یا ناجائز ہے کہ جس کے اوپر 2 سال آپ نے لگا دیے، آپ ایک مطالبہ پورا نہیں کر سکے؟ 40% حکومت کا عرصہ گزر گیا، 60% باقی ہے۔ 40% میں اگر آپ ایک بھی پورا نہیں کر سکے تو باقی 3 سال میں آپ کیسے پورا کریں گے مطالبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر بھائی، اس پہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا ہے۔ بی این پی مینگل 2 سال انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے، اور ہم اب بھی پازیٹیو ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ آگے بھی چلے گا۔ مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ شاید ہم ان کی توقعات پہ پورے نہیں اتر پائے۔ اس کے لیے خان صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی قائم کی ہے، کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں بھی اس کے اوپر بڑی ریگرس ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس پہ جو ہمارے ان بھائیوں کے جو مطالبات ہیں یا جو ان کی تکلیفیں ہیں، جو ان کے پرابلمز ہیں، ان کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو ہماری پارٹی کے سینئر جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ جلد انشاءاللہ بی این پی مینگل سے ملے گی، اور ان کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو اگر پہلے 2 سالوں میں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا سکا تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ایڈریس کیا جائے۔ اچھا فیض اللہ صاحب، دیکھیں، حکومت کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو عوام پبلک پلس کا پتہ چل سکے۔ پبلک پلس کا آپ کو کیا خاک پتہ چلے گا؟ یہ ہاتھ ان کی پلس پہ 2 سال سے نہیں آ پا رہا، یعنی کم از کم 3 دفعہ پبلکلی سردار اختر مینگل صاحب اپنی شکایت کر چکے ہیں کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، میں علیحدہ ہو سکتا ہوں۔ تو اب کتنا وقت چاہیے آپ کو سر؟ اس میں امیر بھائی کئی کمپلیکیشنز ہیں، اور اس دفعہ بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے، جو معاملات جس طریقے سے ہماری کور کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے، تو ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ جو پہلے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ نہ رہے، اور ہم ونس فار آل اس مسئلے کو سیٹل کرنے میں کامیاب ہوں۔ بالکل صحیح۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب، یقین دہانی تو یہ کروا رہے ہیں، ظاہری بات ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، حکومت کے عام رکن بھی ہیں، لیکن وجہ کیا ہے 2 سال میں ریئلائز کروایا جاتا رہا ہے تحریک انصاف کو، اور حکومت اس بات کا اعتراف کرتی رہی ہے کہ آپ ہمارے اہم اتحادی ہیں، آپ کی شکایات بھی حق بجانب ہیں، حل بھی ہونی چاہیے، ہم حل بھی کریں گے۔ یہ حکومت کی کوئی بدنیتی نظر آتی ہے آپ کو 2 سال میں، یا کوئی اور کسی طرف سے معاملہ حل نہیں ہونے دیا جا رہا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی امیر صاحب، بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جب آپ کسی اتحاد میں، کسی الائنس میں پولیٹیکل آپ جاتے ہیں، اس کے 2-4 کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ یا تو آپ کسی اتحاد اور الائنس کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ترقی کے حوالے سے، کام شام کے حوالے سے۔ یا جب اس اتحاد میں الائنس میں شامل ہوئے تھے تو ہمارا جو مقاصد تھے، بنیادی ہمارے اصول جو ہم نے طے کیے مقاصد تھے، وہ یہ تھے کہ بلوچستان 15-20 سال سے ایک تنازع سے گزر رہا ہے، عمل سے، کنفلکٹ سے گزر رہا ہے۔ یہاں پہ کافی جو ہے خون خرابہ ہوا، یہاں پر کافی گھر تباہ ہوئے، یہاں پر لوگوں کی اور ریاست کے اداروں کے مابین ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، وہ بڑھ گیا۔ تو لہٰذا یہ حکومت کی اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو فاصلے ہیں ان کو کم کریں، اور اس کے لیے سب سے اہم جو ایشو ہے وہ مسنگ پرسنز کا ہے، تاکہ جب لوگ ریلیز ہوں گے یا عدالتوں میں ان کو پیش کیا جائے گا، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اداروں پر اعتماد بحال ہو جائے گا۔ پھر جو ایک کنفلکٹ کے حوالے سے ایک ٹرانزیشن کا پروسیس ہے، وہ جب کمپلیٹ ہوگا پھر ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان سے کوئی وزارت نہیں مانگی، ہم نے ان سے کوئی مشیری کا عہدہ نہیں مانگا، ہم نے ان سے کوئی قرض نہیں مانگے، ہم نے کوئی ان سے لون نہیں مانگے، ہم نے کوئی ان سے کوئی اور جو ہے اراکین جس کے بدلے میں ہم نے اپنا اتحاد، اور ہمارا سپورٹ صرف 4 اراکین قومی اسمبلی تک محدود نہیں، ہم نے قومی اس میں اسپیکرشپ کے، ڈپٹی اسپیکر کے، پھر آپ کو خدا خیر دے پرائم منسٹر کے، پھر پریزیڈنٹ کے الیکشن میں بہت امپورٹنٹ رول ہے بلوچستان کے 10 اراکین صوبائی اسمبلی کا، انہوں نے ووٹ دیا۔ تو اس کے بعد میں نے 1-2 جگہ پر پہلے کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت سکسیسفل ہوتی ہیں جب ان کی اپنی کمیونیکیشن یا کوارڈینیشن کا جو ونگ ہے وہ اسٹرانگ ہو لیڈرشپ میں۔ ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ سب سے زیادہ مشکلات درپیش آئی ہیں، یہاں پر کوئی کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن کا کوئی، آپ اگر چاہیں ایون سردار اختر مینگل صاحب چاہیں کہ کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، اچھا مہینوں لگ جاتے ہیں۔ پرائم منسٹر ایکسیسیبل نہیں ہے کیا ثناء اللہ صاحب؟ نہیں، نہ منسٹرز اویلیبل ہیں، نہ پرائم منسٹرز اویلیبل ہیں۔ اگر منسٹرز اویلیبل ہیں تو وہ سارے بے اختیار قسم کے لوگ ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو معاہدات ہم نے کیے تھے ان کے لیے ایک میکینزم کی ضرورت تھی،
ایک فریم ورک کی ضرورت تھی. ہم نے ایک فریم ورک ڈیولپ کر کے ان کو دیا, اسٹیک ہولڈرز آئیڈینٹیفائی کیے, ٹائم فریم ہم نے ان کو کہا کہ آ کے بنائیں. پھر ہم نے ان کو کہا آپ اپنی کمیٹی بنائیں. بی این پی نے اپنی کمیٹی بنائی جو 3 اراکین پر مشتمل تھی. میں اس کا خود ممبر تھا, لیکن انفارچونیٹلی 2 سال گزر گئے. نئی ملک صاحب اس وقت زندہ تھے. آپ نے جو تصویریں دکھائی ہیں, میں آخر تصویر آپ ساتھ شیئر کروں گا جس میں نئی ملک صاحب بھی بیٹھے تھے. وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے, خدا ان کی جگہ جنت کرے. لیکن 2 سال میں جب ایک پارٹی جو وفاق میں پورے پاکستان کو رول کر, وہ کمیٹی تک نہیں بنا سکتی کہ وہ فریم ورک پہ, میکینزم پہ. یہ تو بڑی آپ حیرت کی بات بتا رہے ہیں. دیکھیں, ڈپٹی اسپیکر کا تعلق بلوچستان سے, تحریک انصاف سے قاسم سوری صاحب, چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کا تعلق بلوچستان سے, پرائم منسٹر جا چکے ہیں بلوچستان. اس کے علاوہ جام کمال صاحب چیف منسٹر, وہ اتحادی ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی ان کے اتحادی ہے, یہ وہاں ان کے اتحادی ہیں. تو بیچ میں ایسا کون سا پل تعمیر کرنا تھا آپ کے اور ان کے درمیان پر؟ اس میں دیکھیں میر صاحب, میں نے یہی کہا کہ سیاسی تجربہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ ایک تو سیاسی تجربے کی کمی ہے, حکمرانی کی تجربے کی کمی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ میں ایروگنس بہت ہے. عمران خان صاحب ہمارے لیے قابل قدر ہیں, لیکن ہم پولیٹیکل لوگ بڑے امبل ہوتے ہیں. ہم ایک ووٹر سے جو غریب ہوتا ہے, بہت نچلے طبقے کا, اس سے بھی اسی ایک مزاج سے ملتے ہیں. اور ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈرشپ ہے سردار اختر مینگل صاحب کی صورت میں, یہ تو ان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ تھی عمران خان صاحب کے لیے کہ بلوچستان ان کے پاس آیا. بلوچستان نے تمام جو ہے جماعتوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ اتحاد کیا. ہمیشہ ایک چیز دیکھا ہے, وہ ہے ایروگنس, وہ ہے غرور, وہ ہے تکبر, وہ ہے معاملات کو ان کے خیال میں سب جو ہیں کرکٹ کے شائقین ہیں. ایسا نہیں ہے. جو ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں سارے کرکٹ کے شائقین نہیں ہوتے, یا ہم ان کے فین نہیں ہیں. ہم نے ان کے ساتھ الائنس کیا تھا کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے بیسس پہ, جو آپ نے 6 نکات ان کے سنائے. تو انفارچونیٹلی وہ یہ جب تک یہ ان کے پاس ایک ایروگنس ختم نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب تک میکینزم ڈیولپ نہیں کرتے, پولیٹیکل میچورٹی اپنے آپ میں نہیں لاتے کہ ہم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں, وہ وعدہ نبھانا پڑتا ہے. اور جو وعدہ نبھانا پڑتا ہے تو آپ شروعات کرتے ہیں, وعدہ طے کرتے ہیں کہ کتنے مہینے میں نبھائیں گے, کیسے نبھائیں گے, کن شرائط پہ نبھائیں گے, کیسے نبھائیں. آپ ساتھ ہی ہیں, ذرا میں چودھری منظور صاحب کو اور طارق صاحب کو بھی شامل کر لوں. چودھری منظور صاحب, بڑی سیریس قسم کی چارج شیٹ لگا دی ہے. اب سابقہ اتحادی کہیں یا موجودہ اتحادی ان کو کہیں, آئندہ بھی اتحادی رہیں گے نہیں رہیں گے, لیکن یعنی پرائم منسٹر کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایروگنٹ ہیں, یا ان کی پارٹی, ان کے اندر تکبر ہے, ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. چلیں ایکسپیرینس تو واقعی نہیں ہے, کسی حد تک کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن ان کے پاس کمٹمنٹ نہیں ہے, ان کے پاس میچورٹی نہیں ہے, ان کے پاس میکینزم نہیں ہے. یہ کوئی آج تک ہمارے ساتھ کمیونیکیشن کا کوئی میکینزم نہیں بنا سکے. باقی مطالبات کو ماننے کا میکینزم تو ایک طرف ہے, کمیونیکیشن کا میکینزم نہیں ہے. بہت شکریہ. ایک تو آپ کو اور میرے جو تینوں باقی ساتھی ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں, ثنا بلوچ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو پیور پولیٹیکل کارکن اور پولیٹیکل پروسیس سے آئے ہیں. وہ بھی اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے آئے ہیں, میں بھی آیا ہوں. ایک لمبی سٹرگل ہے ان کی. لیکن میرا ایک کاؤنٹر کوشچن ہے ان پہ بھی اور آپ پہ بھی. کیا صرف بی این پی کے ساتھ جو وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے؟ تو پھر تو ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ شاید انہی کا ہی پرابلم. کیا کاف لیگ کے ساتھ وعدے جو تھے وہ پورے ہو گئے؟ کیا ایم کیو ایم کے ساتھ وعدے پورے ہو گئے؟ کیا باب کے ساتھ وعدے پورے ہو گئے ہیں؟ کیا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے ساتھ وعدے پورے ہو گئے؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوئے. سارے رو رہے ہیں, سارے بات کر رہے ہیں. اور اگر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹیاں شاید سنجیدہ ہوں, معاہدہ کرتے ہیں. اور اتفاق ہے, یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تحریری معاہدے ہیں. اس سے پہلے تحریری معاہدے نہیں ہوتے تھے. تو یہ تحریری معاہدے تھے سارے کے ساتھ. تو ان تحریری معاہدوں پہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ معاہدہ اٹھا کر دیکھ لیں, اور اس پہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی 5% بھی کوئی امپلیمنٹیشن یا اس کی طرف پیش رفت ہو تو آپ مجھے بالکل کہیے گا. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ یہ پارٹیاں سنجیدگی کے ساتھ یہ مطالبات رکھ رہی تھی اس وقت, وہاں پہ پی ٹی آئی سنجیدگی کے ساتھ انہیں پتا تھا کہ ہم نے جس طرح سے باقی وعدے جھوٹے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو یہ معاہدے بھی جھوٹے کر رہے ہیں. اسی لیے انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. انہیں پتا ہے کہ وہ کن کی وجہ سے پاور میں آئے اور کن کی وجہ سے بیٹھے ہوئے. سو اس لیے ان پارٹیوں کے بعد, اس بی این پی مینگل کے بعد اب باقی ساری پارٹیاں بھی ایک ایک کر کے اپنے مطالبات سامنے لا رہی ہیں اور رکھ رہی ہیں. اب فی الحال وہ اس طرح سے اوپن نہیں, جس طرح سے انہوں نے
بجٹ سے پہلے اوپن نہیں رکھا اپنے طور پر. یہ ایک بڑے اتحادی پارٹی کے ساتھ جو کولیشن جس میں تھے ان کے ساتھ اپنی شکایات کرتے رہے. لیکن دیکھیے بلوچستان کے بڑے سنجیدہ سے ایشوز ہیں, بڑے وہاں پہ ایسے ایشوز ہیں. مثلا مجھے یاد ہے 2008 میں بلوچستان کی ساری پارٹیاں جو تھی وہ بائیکاٹ کر گئی تھی. تو اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو اس میں میجورٹی تو وہی کاف لیگ کے لوگ ہیں نا, جنہوں نے اس وقت مشرف نے آگ لگائی تھی. اور ہمارے سامنے کیا تھا, مجھے یاد ہے زرداری صاحب سے ہم نے ایک بار بات کی جب انہوں نے بلوچستان سے خود سے معافی مانگی, تو ہم نے ان سے کہا جی آپ کا تو ذاتی طور پر کوئی گناہ نہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. ایک, بلوچ کی عزت کرو, میں نے ان کو عزت دی ہے یہ معافی مانگ کے. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ میرا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ میں 2013 کے الیکشن میں ساری پارٹیوں کو قومی دھارے میں واپس لے آؤں. اور اگر میں واپس لے آیا, میری غلطیاں اپنی جگہ پہ ہوں گی, میری کوتاہیاں اپنی جگہ پہ ہوں گی, میری حکومت کی کمزوریاں اپنی جگہ پہ ہوں گی, میں کچھ دے پایا ہوں نہیں دے پایا, NFC ایوارڈ میں کتنا دیا ہے, میں نے 18ویں ترمیم میں 50% اور فرسٹ رائٹ دیا ہے. اگر یہ اس کے باوجود بھی اگر میں نہیں لا پایا 2013 کے الیکشن میں ساری پارٹیوں کو واپس قومی دھارے میں, تو میں سمجھوں گا میں ناکام ہو گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی وہ الیکشن ہار گئی 2013 کا. لیکن ایک بات آپ دیکھیں, ہم ساری سیاسی پارٹیوں کو قومی دھارے میں واپس لے کر آئے. بلوچستان کی وہ ساری سیاسی پارٹیاں جو 2008 کے الیکشن میں بائیکاٹ کر گئی, آج یہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں نا, مطالبات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بیٹھ کر قومی دھارے میں بیٹھ کر بات کرنا اور ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے ان کو ان کے کون سے, چلو باقی چھوڑ دیں, یہ 6% کا معاہدے پہ کون سا عمل درآمد کرنا مشکل ہے, اس کے لیے کون سی راکٹ سائنس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.